کراچی کے میں بہادر اجار جنگ ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بہت ہی محدود تھا، اور جیسے خداداد کالونی میں جب ہم نے اپنا گھر بنایا تو اس سے آگے سب ویرانہ تھا. تو یہ جو تیزی سے کراچی بڑھا، اس کی وجہ سے کراچی میں وہ تمام اس کے ایٹریبیوٹس وہ نہیں ہیں کہ جو بڑے شہروں کے ہوتے ہیں. بڑے شہروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک ہوسٹ پاپولیشن ہوتی ہے، اور اس شہر کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں انہیں اس مزاج کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس فضا میں ایک اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے. لیکن کراچی اتنی تیزی سے بڑھا کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کراچی ہے کیا، اس کو اون کون کرتا ہے، اس کے یعنی اس کی شہر کی زندگی کے ویلیوز کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، لوگ کیسے جیتے ہیں ایک شہر میں. آپ کسی بڑے شہر میں جائیں، نیو یارک جائیں، دبئی جائیں اور کہیں جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ شہر چل رہا ہے اور آپ کو اس میں ضم ہونا پڑتا ہے. یاد ہے مجھے 80s 70s میں جب کراچی میں وہ ایکسیڈنٹ بھی جو ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی سیاسی تبدیلی آئی، بشرا زیدی. ہاں، تو میں نے یہ لکھا تھا کہ کراچی میں یلو بس کے جو ڈرائیور ہیں وہ اپنی ٹرائبل فریڈم ایکسرسائز کرتے ہیں، کیونکہ دے ہیو ناٹ بین کلچر ایک طریقے میں ان کی تربیت ہو کہ وہ اس میں شامل ہوں. تو کراچی جو تھا وہ مختلف طریقوں، سویلائزیشنز، کلچرز، ان سب کا کے نیٹ ورکس کی ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جو سب الگ الگ اپنی شناخت رکھتے تھے. جبکہ بڑے شہر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے جس میں سب چیزیں ابل کے ایک بن جاتی ہیں. تو کراچی ایسا نہیں تھا. ابھی بات ہو رہی، حارث گستر نے کہا کہ شہر جو ہے وہ رواداری سے بنتا ہے، اور رواداری جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلورل سوسائٹی جس میں ایک ٹالرنس کے ساتھ مل کے رہیں. جو پرانی بستیاں ہیں تو ان میں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں، جو ٹرائبل سوسائٹی ہے، فیوڈل سوسائٹی ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں. لیکن جو بڑے شہر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ایک طرح کی نئی زندگی جس میں مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف فکر کے لوگ، مختلف سیاسی وابستگیوں کے لوگ مل کر ایک نئے کلچر کو بنا سکیں. وہ بڑے شہر کی خاصیت ہوتی ہے. تو اس میں کراچی کے نمبر جو ہیں وہ کافی کم ہیں. 1960 میں بہت ہی ینگ جرنلسٹ بن گیا. ان دنوں شام کے اخبار یہاں کے بہت اہم ہوا کرتے تھے، لیڈر، ڈیلی نیوز، اسٹار، اور سارے یعنی ٹیلی ویژن وغیرہ تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا وہاں اس وقت. تو اس میں کراچی کی جو زندگی ہے، کرائم اور سوسائٹی اور ایکسبیشنز اور کتابوں کا چھپنا، ان سب سے ایک طرح کی میں ایک رپورٹر ہوا کرتا تھا اور یہ سب دیکھا کرتا تھا. تو اتنی یادیں ہیں اور اتنے لوگوں کے تذکرے ہیں کہ میں آئی وونٹ ایون گو انٹو اٹ. اب اگر صرف عبید اللہ بیگ کا میں بات کروں تو گھنٹوں چاہیے. جو جس طرح کی وہ جو میری دوستی تھی، جس طرح کے لوگ تھے، بے شمار لوگ تھے. تو میں نے تو بالکل یعنی آئی ہیو لیوڈ کراچی. جو یہاں کی کلچرل لائف تھی، اب آپ یہ دیکھیے، میں لوگوں کو جب بتاتا ہوں تو لوگوں کے لیے، جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ کمپریہینڈ کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ جب کراچی کی آبادی موجودہ آبادی سے 1/4 رہی ہوگی یا شاید اس سے بھی کم، تب کراچی میں 100 سنیما ہاؤسز، 100 سے زیادہ سنیما ہاؤسز ہم نے کراچی میں دیکھے ہیں. 136 اور جی 136 جو، اور ان میں ہم فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا، ماحول ایسا تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بھی ہم سیکنڈ شو بھی دیکھا کرتے تھے جو 9 بجے شروع ہوتا تھا، اور اس کے بعد سواری لے کے گھر بھی جاتے تھے. تو وہ ایک اور طرح کا کراچی تھا جس کو کہیں گے سٹی ایٹ پیس ود اٹ سیلف. کراچی ڈائری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کراچی کے بارے میں شروع سے ہی کالمس لکھتا تھا، اور کراچی ڈائری اس وقت شروع ہوئی جب ضیاء الحق، بلکہ
پیپلز پارٹی کا آنا، وہ جو 68 میں ایک نوجوانوں کی جو ایک طرح کی سیاسی انقلاب جو ہوا، یورپ میں بھی ہوا تھا اور اس کا ایک اثر کراچی میں بھی تھا، اس طرح تھا. تو کراچی ڈائری میں لکھا کرتا تھا ڈان میں، اور شروع میں تو اس کا یہی تھا کہ بھئی کراچی میں جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں ہوگا. مجھے یاد ہے معین نیازی آئے تو میں انہیں سمندر لے گیا، تو وہ کیا ان کے تاثرات تھے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں میں لکھا کرتا تھا کہ اس ہفتے یہ ہوا، جمیل نقش کی پہلی ایک تصویروں کی نمائش، ان سے اتنی دوستی تھی، یہ سب باتیں ہوتی تھیں. تو لیکن جب ضیاءالحق کا مارشل لاء آیا تو ہم نے کہا کہ ہم وہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی جو سیاسی نوعیت ہے اس کے بارے میں لکھیں. تو کراچی ڈائری جو دراصل ایک ڈسیڈنٹ کالم اکیلا تھا ڈان میں، اور اس میں جو ممکن ہوا کراچی ڈائری میں جو کچھ میں لکھ پایا وہ دراصل ادب سے میری واقفیت اور ادب سے میرے تعلق کی وجہ سے ہوا تھا. کیونکہ جیسے یہ محفل بھی شروع ہوئی تو پیرزادہ نے شعر سنانے شروع کر دیا. تو جو شاعری میں بات ہو سکتی ہے، جو بٹوین دا لائنز باتیں کہیں جا سکتی تھی، وہ میں نے کراچی ڈائری میں، کہ موڈ کیسا ہے، ہو کیا رہا ہے. کہ جیسے ضیاءالحق نے کہا کہ بھٹو کا نام نہیں آئے گا، چھپے گا بھی نہیں، سینسرشپ ہو گئی تھی. تو میں نے جب بھٹو 4 اپریل آئی تو میں نے اس پہ پورا کالم لکھا مارٹن لوتھر کنگ پر، کہ جس کو 4 اپریل کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی تھیں. اور